السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے شروع ہوگا، اور اس آیت پر درس دینے سے شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر 2-4 باتیں کرنی ہیں متفرق مقامات سے۔ ان آیات کی روشنی میں پھر یہ آج کا درس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پچھلے ہفتے آپ نے سنا ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ یہ بات تھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 44 سورہ ہود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طوفان کو ختم کرنا چاہا، ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ فرمایا آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب پانی برسانا بند کر دے، اور زمین کو حکم دیا سارا پانی جذب کر لے، سارا پانی سوکھ لے، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب یہ طوفان آیا، اس کی مدت کتنی تھی؟ 6 مہینے، یہ نہیں 6 دن یا 6 ویک، 6 مہینے تک یہ طوفان چلتا رہا، جب ساری دنیا غرق ہو گئی اور صرف وہی چند آدمی بچے جو ایمان لائے تھے۔ تو اس طوفان کے اندر جب کشتی سے نکل گئے، اللہ نے کہا کشتی کو ٹھہرا دیا جودی پہاڑ کے اوپر۔ جب کشتی سے اتر گئے تو نوح علیہ السلام کو ایک واقعہ یاد آیا۔ اور واقعہ کیا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بٹھا لیا کشتی میں جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس بڑھیا کو بٹھانا بھول گئے، اس بڑھیا کو بٹھانا بھول گئے۔ بعد میں کشتی سے اتر کر یاد آیا، اور ایک دم نوح علیہ السلام دوڑے، بھاگے ڈھونڈنے کے لیے وہ بڑھیا کہاں ہے بھی کہ نہیں، اب کیا بچی ہوگی وہ، جب آسمان اور زمین کا پانی ایک مل گیا اس پانی کے اندر۔ تو نوح علیہ السلام دوڑے اور دیکھیں کہاں ہے بھی کہ نہیں، یہ کیا ہوا، امید تو تھی نہیں بچنے کی۔ دیکھا کیا، بڑھیا اپنے چھپر کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس حال میں دیکھا تھا طوفان آنے سے پہلے۔ نوح علیہ السلام نے کو جب بڑھیا نے دیکھا تو کہنے لگی اے نوح، کیا طوفان کی خبر دینے آئے ہو؟ کب آئے گا وہ طوفان؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ تو آ بھی گیا اور چلا بھی گیا، اور ساری دنیا بہہ گئی، غرق ہو گئی، زمین و آسمان ایک ہو گئے پانی کے اندر، اور تجھے پتہ نہیں کہ نہیں میرے گھر میں تو کوئی ایک بوند بھی نہیں آئی۔ یہ خدا کی شان، یہ خدا کی قدرت۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس طرح مسلمانوں کو بچا لے گا جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس بڑھیا کو بچایا۔ بارش ہو رہی، طوفان ہو رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے ان کے بھائی قوم عاد کے بھائی، یہ عاد قوم کا نام ہے، ہم نے عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد۔ قال یا قوم، ہود علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، دوسرا خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ ان انتم الا مفترون، یہ تم نے بناوٹی جو بت بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے گڑے ہوئے بت ہیں، یہ کوئی خدا نہیں۔
اس کے بعد کہنے لگے آیت نمبر 51، یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت دینے پر اللہ کے علاوہ کسی کی بات مت کرو، تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر، میرا ثواب، میرا انعام، میرا بدلہ یہ تو اللہ کی طرف ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر فرمایا، ہر آیت اسی لفظ سے شروع ہو رہی، ویا قوم، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے اللہ سے استغفار کرو اور اسی کی طرف، اسی سے توبہ مانگو۔ اگر تم نے اللہ سے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ مانگی سچی تم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے بارشوں پر بارش برسائے گا، رحمت کی بارشیں، اور رحمت کی بارشیں برسانے کے بعد وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت اور طاقت میں اور بڑھوتری کرے گا، تم پہلے ہی بہت زور آور ہو اور تمہارے زور زیادہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، میں پھر کہتا ہوں تم گناہ کرنے والوں میں نہ بنو، مجرم مت بنو۔ پھر کہا آیت نمبر 53، قالو، کہنے لگے، یا ہود، یہ قوم جواب دے رہی ہے، پہلے تو وہ بول رہے تھے ہود علیہ السلام، اب قوم جواب دے رہی، قالو یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلیتنا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تیرے کہنے کی وجہ سے، جن کو ہم نے معبود بنا رکھے ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تو ہرگز تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور کیا کہا قوم نے؟ بڑی عجیب الفاظ ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء، اور قوم نے یہ بات کہی، ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہمارے معبودوں کی مار تجھ پر پڑ گئی، ہمارے معبودوں کو جو برا کہتا ہے مانتا نہیں ہے، ان معبودوں کی لپیٹ میں تو آ گیا ہے اور ان کی مار تجھ پر پڑ گئی ہے۔ جواب دیا ہود علیہ السلام نے، قال انی اشہد اللہ واشہدوا، فرمایا میرے پاس تو اللہ، میں تو اللہ کی گواہی پر ہوں اور وہی میرا اس کا گواہی دینے والا ہوں، وانی بریء مما تشرکون، اور میں تمہارے شرکی باتوں سے بالکل بیزار ہوں۔ یہ کیا تم بتوں کو کہہ رہے ہو کہ بتوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا؟ من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے خلاف جو بھی تم کر سکتے ہو کر ڈالو، مگر کر لو جو بھی کر لو، ثم لا تنظرون، مجھے بالکل مہلت مت دو، میں ڈرنے والا نہیں۔ کیوں؟ آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ، میں تو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا توکل تو اللہ کے اوپر ہے، ربی و ربکم، اور کیوں نہ ہو میرا بھی وہ رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، اور میرا توکل اس پر کیوں نہ ہو، میرا بھروسہ اس پر کیوں نہ ہو، میرا یقین اس پر کیوں نہ ہو، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر جاندار کا چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور میں اس پر توکل کیوں نہ کروں، میرا رب مجھ کو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ آیت نمبر 57، فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر تم میری بات نہیں مانتے مت مانو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں تو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے وہ اپنا مقصد پورا کر دیا، اور وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے اب تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو آباد کرے گا، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو مار دے،
فنا کر دے، ختم کر دے، تمہارا نام و نشان مٹا دے، تو اللہ تضرون شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سوال و جواب ختم ہو گئے، مکالمے ختم ہو گئے، بحث و مباحثہ ختم ہو گیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب نہیں مانا حود علیہ السلام کی بات کو، ایمان نہیں لائے، تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ کی پکڑ آ رہی، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم پہنچ گیا عذاب کو دینے کا، تو پھر کیا ہوا؟ نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، قرآن کے الفاظ پر غور کرتے رہا کرو۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، اور صرف ہود علیہ السلام کو نجات نہیں دی، والذین آمنوا معہ برحمت منا، ان پر جو ایمان لائے تھے ہم نے ان سب کو بچا لیا اپنی رحمت سے، برحمت منا۔ ونجینا من عذاب غلیظ، اور بڑے غلیظ عذاب سے، بڑے سخت عذاب سے ہم نے سب کو بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہے قوم عاد، سنو یہ ہے قوم عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ، جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے اور ہمارے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ بڑے سرکش اور بڑے ظالم قسم کی قوم تھی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں لعنت ان کے پیچھے ڈال دی، یوم القیامہ، اور یہ قیامت تک ان کے پیچھے لعنت پڑی رہے گی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، یاد رکھو یہ قوم عاد وہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور کفر کرنے کی وجہ سے یہ قوم عاد بہت دور پھینک دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے۔ اس کے بعد یہ ایک رکوع ہو گیا۔ اب آیت نمبر 61 سے دوسرے نبی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تیسرے نبی کا، ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ آیا، اب اس کے بعد سمود علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے صالح علیہ السلام کو ہم نے قوم سمود کی طرف، جو ان کے بھائی ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ ہوا انشاءکم من الارض، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ واستعمرکم فیہا واستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اور اسی نے تم کو قوت اور طاقت دی ہیں، اسی سے استغفار کرو اور اسی کی طرح متوجہ رہو، بے شک میرا رب بہت جلدی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، کہنے لگے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے تم ہم سب کے نگہبان ہو اور ہم سب کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوگے، کہ تم نے کیا نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہمارے معبود کوئی معبود نہیں ہے اور معبود ایک ہی ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، بے شک ہمیں تو تمہاری باتوں کے اندر بڑا شک و شبہ پڑ رہا ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تم کیا ہوگے تمہیں، ہم تو اس سے پہلے تمہاری بڑی قدر کرتے تھے۔ قال یا قوم، جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیت ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم دیکھتے نہیں میرے اللہ نے مجھے دلیل کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، وآتانی من الرحمہ، اور اپنی رحمت مجھ پر کی ہے کہ مجھے نبی بنا دیا،
فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اللہ میری نصرت نہ کرے اور میں نافرمان بن جاؤں تو کون میری نصرت کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور میں تو سخت نقصان اٹھانے والے سے بن جاؤں گا۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها تاکل فی ارض اللہ، اس کو زمین میں چھوڑ دو، یہ جہاں سے بھی چاہے جائے کھائے پیے، کوئی اس پر روک نوٹ نہ لگائے۔ اگر تم نے اس کو روک ٹوک لگائی اس کے کھانے پینے پر، ولا تمسوها بسوء، اور تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، فیاخذکم عذاب قریب، تو تم پر بڑا دردناک عذاب آئے گا۔ شان نزول، حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو کہنے لگے کیا دلیل ہے تمہارے پاس نبی ہونے کی؟ وہ دلیل لاؤ۔ کہنے لگے مانگو، کیا مانگتے ہو دلیل؟ کہنے لگے ہم دلیل ہی مانگتے ہیں، یہ جو پہاڑ سامنے، تم اس پہاڑ کے اندر سے جیتا جاگتا اونٹ نکالو، پہاڑ کے اندر سے جیتی جاگتی اونٹنی نکالو۔ اگر یہ پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے ہم اپنی آنکھوں سے اونٹ نکلتا ہوا دیکھیں تو ہم سمجھیں گے ہاں تم اللہ کے نبی ہو۔ یہ فرمائش کی۔ جب یہ فرمائش کی تو کیا ہوا؟ اللہ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے اور کہا یہ دیکھو پہاڑ پھٹا اور اونٹ نکلا اس کے اندر سے۔ اس کے بعد جب اونٹ نکل آیا، اب آیا شان نزول، تو فرمایا اے میری قوم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اونٹنی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تم مانگ رہے تھے، اور اس کو اب چھوڑ دو، اس کے کھانے پینے پر کوئی پابندی نہ لگاؤ، جہاں بھی جائے جس کھیت میں بھی گھسنے دو، اور اگر تم نے اس کو چھیڑا، اگر تم نے اس کو مارا تو پھر دردناک عذاب آئے گا۔ کیا ہوا پھر؟ فَعَقَرُوهَا، منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس اونٹ کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کیا ہوا؟ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اللہ کا حکم آ گیا بس only 3 days، تمہارے لیے اب 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن میں تمہارا ستیہ ناش، تمہارا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ وَذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مفسرین لکھتے ہیں پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے نافرمانی کی وجہ سے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو کرا۔ وعدہ کیا تھا؟ اوپر قوم عاد کو تو میں بھول ہی گیا بتانا، قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ عذاب ہوا کا عذاب تھا، ہوا کا طوفان تھا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا، یہ 29 سپارے کی آیت ہے سورہ حاقہ کے اندر۔ 7 دن 7 رات اور 8 دن مسلسل ہواؤں پر ہوائیں چلتی رہیں، اتنی زبردست طوفانی ہوائیں تھیں کہ وہ ہر ایک کو اٹھا اٹھا کر اوپر لے جاتی، اور لے جانے کے بعد پہاڑ پر دے کر مارتی، اور پہاڑ سے لڑکتے ہوئے نیچے آتی۔ اس طرح پوری قوم ختم ہوئی۔ ان پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔ ان پر کون سا عذاب آیا؟ ان پر یہ عذاب آیا کہ ایک آواز نکلی۔ آواز زمین کی بھی ہوتی ہے، ہوا کی بھی ہوتی ہے،
اور بم کی بھی ہوتی ہے. اللہ کا ایٹمی بم ان کے اوپر پڑا, اس آواز نے ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا, اتنی زور کی چنگاڑ تھی. فلما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آیا, آیت نمبر 66, جب ہمارا حکم آیا تو پھر کیا ہوا؟ نجینا صالح, ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات دی. والذین آمنوا معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ اہل ایمان تھے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی. ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز, اور ذلیل رسوا کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے. بے شک آپ کا رب بڑا قوی ہے, بڑا عزیز بھی ہے. وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, بے شک وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک دردناک آواز سے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, بس وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, اور ایسے ہو گئے کل یہاں جسے کوئی آباد ہی نہیں تھا. الا ان سمود کفروا ربهم, یاد رکھو یہ وہ قوم سمود ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. الا بعدا لثمود, اور یہ قوم سمود یہ بالکل دور ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. یہاں پر 2 رکوع ہو گئے. اب انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی, پڑھنے کی, عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل کیا, اور ہم اگر اس کی قدر نہ کریں تو کون کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.